السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے عزیز دوستوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے اس امت کے محسن، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، اس امت کے سب سے بڑے امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ قصہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ دوستوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کی آج پوری دنیا میں 75% اطلاع کی جاتی ہے، یعنی ان کے مسائل پر اور ان کے فتووں پر آج 75% مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے قاضی رہ چکے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ دن بھر اپنے کام کاج میں مصروف رہتے اور رات میں تہجد میں اور تلاوت قرآن میں پوری رات گزار دیتے۔ اپنے گھر کی چھت پر چلے جاتے اور وہاں پوری رات کلام اللہ کی تلاوت کرتے رہتے، اور کبھی کبھی پوری رات ذکر اللہ میں مشغول رہتے، اور کبھی کبھی پوری رات قیام اللیل یعنی نماز میں کھڑے رہتے۔ ان کے مکان سے لگ کر ایک موچی کا مکان تھا۔ وہ موچی پورے دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتا۔ رات میں جس وقت وہ گھر آتا تو چوری چپ کے کہیں سے دارو پی کر، شراب پی کر آ جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان سے لگ کر ایک موچی کا مکان تھا۔ وہ موچی دن بھر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا۔ رات میں جب وہ گھر آتا تو کہیں سے شراب وغیرہ پی کر گھر آتا تھا، اور جس کی وجہ سے نشے کی حالت میں کبھی گانے گاتا، کبھی گالی گلوچ کرتا، یعنی ادھر ادھر کی باتیں وہ کرتا رہتا تھا، اور پوری رات ہنگامہ کرتا رہتا تھا جب تک اسے نیند نہ آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب چیزیں سنتے، لیکن کبھی انہوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی شکایت اور گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہے۔ ایک دن حسب معمول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دن اس شرابی اور کبابی انسان کی کوئی ہنگامے کی آواز نہیں آئی۔ پوری رات گزر گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد اور نماز وغیرہ پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ پھر رات آئی اور رات میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے مکان کی چھت پر جاتے ہیں اور وہاں پر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس دن بھی اس شرابی کبابی انسان کی کوئی ہنگامے کی آواز نہیں آتی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں، اور اسی رات اسی وقت اٹھ کر اس شخص کے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے گھر کی کواڑ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے ایک شخص باہر آتا ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک دم ہکا بکا رہ جاتا ہے اور فرماتے ہیں، حضرت کیا بات ہے، اس وقت آپ ہمارے گھر پر، سب صحیح تو ہے، سب خیریت تو ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے نام لے کر کہتے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ 2 دن سے اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی، اس کا کوئی ہنگامہ سنائی نہیں دے رہا ہے، سب خیر تو ہے، سب طبیعت وغیرہ تو خیریت سے ہے، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائے۔ تو وہ شخص جو گھر سے باہر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ امام صاحب، آج کے بعد آپ اس کے ہنگامے کی آواز نہیں سنیں گے، آج کے بعد آپ اس کے گالی گلوچ، اس کا گانا وغیرہ کا شور نہیں سنیں گے۔ امام صاحب ایک دم پریشان ہو جاتے اور پوچھتے آخر کیا ہوا؟ تو گھر والے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی گالی گلوچ اور اس کے ہنگامے سے پریشان ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے آج ہم نے شہر کی پولیس کو اطلاع دے کر ہم نے پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس زمانے کی جو پولیس تھی
اس زمانے کی جو جیل ہوا کرتی تھی وہاں اصلاح کے کام ہوتے تھے۔ انسان گنہگار ہو کر جیل میں آتا تھا اور یہاں سے نیک بن کر نکلتا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو امام صاحب اس وقت تو اپنے گھر چلے گئے اور رات قیام اللیل میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کے جو قاضی تھے یعنی اس ضلع کے جو کلیکٹر تھے ان کے پاس گئے۔ جب وہ کلیکٹر صاحب نے امام صاحب کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی مارے تعجب کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب کے آگے اور امام صاحب کے پاس جا کر ان کا استقبال کیا اور فرمانے لگے، حضرت آج آپ یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے؟ کام تھا تو مجھے بلا لیتے، میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتا۔ کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ وہ شخصیت ہے جو شہر کے خلیفہ کے پاس بھی نہیں جاتی۔ خلیفہ کو کام ہوتا ہے تو وہ خود ان کے پاس آتے ہیں، آج یہ ہمارے در پر کیسے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں، کام جس کا ہو اسے ہی جانا چاہیے۔ تو وہ شخص اور تعجب میں پڑ گیا کہ وقت کے امام، ان کا مجھ سے کیا کام؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ کے یہاں فلاں نام کا اور فلاں حلیے کا کوئی شخص آیا ہے جو جیل میں بند ہے؟ تو شہر کے قاضی نے کہا کہ ہاں، اس کو کل ہم لوگ پکڑ کے لائے ہیں اور جیل میں بند کر دیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اسے میری ضمانت پہ آپ چھوڑ دیں۔ وہ شخص ایک دم تعجب میں پڑ گیا کہ حضرت آپ جانتے ہیں وہ شخص شرابی ہے، کبابی ہے، پوری رات پریشان کرتا ہے، آپ اس کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ کیسا ہے وہ بھی جانتا ہوں اور وہ کیا کرتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو میری ضمانت پر چھوڑ دیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اگر آپ کہتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کا ایک حکم یہاں کا فتویٰ بن جاتا ہے اور جن کا ایک جملہ ہمارے لیے حکم کے مانند ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ جائیے، آپ گھر پہنچیے، میں ابھی اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، آپ اسے فوراً چھوڑیے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ شہر کا جو کلیکٹر تھا، جو قاضی تھا، اس نے حکم کیا تو اس شخص کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیسے وہ شخص آیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور مارے ڈر کے ایک دم اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور پریشان تھا کہ نہ جانے یہ شخص امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے کیا کیا شکایت لے کر آئے ہوں گے، میری کیا کیا شکایتیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، اور وہاں سے جیل سے اپنے گھر تک پہنچ گئے اور ایک بھی نصیحت اسے نہیں کی۔ خیر، جب گھر پہنچے تو شرابی انسان اپنے گھر میں چلا گیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں آ گئے۔ اس دن کا جو باقی حصہ تھا وہ کسی طرح گزر گیا۔ رات کا جب حصہ آیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کی چھت پر چلے گئے اور تلاوت میں اور نماز میں مشغول ہو گئے، لیکن اس دن پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ جب دوسرا دن آیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، اور جب رات کا وقت آیا تو رات میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی قسم کا ہنگامہ اور کسی طرح کا کوئی شور و شغف نہیں ہوا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر والوں نے دوبارہ کلیکٹر صاحب کو بلا کر جیل کے حوالے کر دیا ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر گئے، اس کے کواڑ کو کھٹکھٹایا تو اندر دیکھے کہ سب لوگ سوئے پڑے اور وہ شخص مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے اس نے سلام پھیرا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آ کر سلام دعا کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خیریت معلوم کی اور فرمانے لگا کہ حضرت کیا بات ہے، اس وقت آپ یہاں پر؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کی 2 دن سے میں نے آواز نہیں سنی، اس کے لیے مجھے ڈر ہوا، مجھے خوف ہوا، میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر والوں نے دوبارہ آپ کو جیل کے حوالے کر دیا، بس یہی میں دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اب آپ کی محبت کے نشے کے علاوہ اب مجھے دنیا کی کوئی بھی نشہ اور کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی محبت کا جو نشہ ہے اور مجھ پر ایسا غالب آ گیا اور مجھ کو اس میں ایسا مزہ آ گیا کہ مجھے اب شراب کے نشے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نشہ کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ شہر میں سب سے زیادہ ذلیل میں سمجھا جاتا تھا،
मेरा एक छोटा सा कारोबार था, जूतों की मरम्मत किया करता था, चप्पलों की मरम्मत किया करता था। मैं मोची कहलाता था। पूरे दिन मेहनत करके जब घर पे आता था तो मैं अपनी जिल्लत की प्यास को बुझाने के लिए, अपने जलीलपने को बुझाने के लिए, अपने जलीलपन को ख़त्म करने के लिए मैं वो नशा करता था, ताकि थोड़े देर के लिए मैं उस जिल्लत की गंदगी को भूल जाऊं। इसके लिए मैं नशा करता था। लेकिन आज मुझसे बड़ा इज्जतदार कौन होगा? मुझे इस उम्मत के सबसे बड़े इमाम ने जेल से छुड़ाया है। आज मुझसे बड़ा इज्जतदार कौन होगा? तो आज से मैंने उस नशे को छोड़ दिया जिसके ज़रिए से मैं अपनी जिल्लत की गंदगी को छुपाया करता था, और आज से मैंने आपकी मोहब्बत का नशा पी लिया, और इंशाअल्लाह मुझे आज के बाद इस तरह का कोई नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये थे अखलाक, ये था इकराम मुस्लिम, ये था एक दूसरे के साथ हमदर्दी का बर्ताव। आज हमारा हाल ये हो गया कि अगर कोई छोटा सा गुनाह कर देता है, अगर किसी के अंदर 99 अच्छाइयाँ हैं और एक बुराई है, तो आज हमारा हाल ये है कि हम उन 99 अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके एक बुराई पर इतना फोकस करते हैं, एक बुराई की वजह से सामने वाले को इतना जलील करते हैं कि सामने वाले को एकदम अपनी नज़रों से गिरा देते हैं, उसको समाज में जीने का हक ख़त्म कर देते हैं, समाज में उसके लिए जीने का हक ख़त्म कर देते हैं। आज मुसलमानों का ये हाल हो गया। अल्लाह ताला हम लोगों को इससे बचाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे अल हक चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।